أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، میں نے ٹیسٹ چیک کیا سب کے، ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ لوگوں کے فل مارکس آئے ہیں، اور 29 بھی بہت زیادہ ہیں، اور کچھ کے 32 سے نیچے تو کسی کے بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سب نے اچھا کیا ہے، اور امید ہے کہ جو چیزیں ہوں گی اس میں وہ پختہ ہو گئی ہوں گی۔ جو آپ کے تھے نا، وہ ایک سوال تھا کہ معرفہ کی اقسام، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تھوڑا سا ہنٹ میں نے دے دیا تھا کہ جو نکرہ ہوتا ہے وہ تنوین والا ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر معرفہ کی اقسام بھی پوچھی گئی تھی کہ کتنی اقسام ہوتی ہیں، تو اس میں کتنی آپ نے لکھنی تھی 7۔ ابھی آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اقسام کون کون سی ہیں، ان میں سے بیشتر آپ جانتے ہیں، بیشتر جو ہے ان میں سے میں اگر نام لوں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بھی یعنی ان کو آپ بائی نیم جانتے ہیں۔ جیسے میں اگر کہتی ہوں اسم اشارہ یا اسم ضمیر، ٹھیک ہے، اسم موصول، تو آپ ان سب کو تھوڑا تھوڑا نام ان کے جانتے ہیں، آگے چاہے اپنا بھی جانتے ہو اتنا جانتے ہیں۔ تو یہ سارے اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ معرفہ ہیں، تو وہ تو جب ہم نون پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم جب معرفہ کے اقسام پڑھیں گے، معرفہ نکرہ پڑھیں گے، وسعت کے لحاظ سے تو پھر ہم کر لیں گے۔ بس وہ ٹیسٹ میں آ گیا تھا اسی طرح، تو اس سے فائدہ ہی ہوا ہے، آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور یہ بھولے گا نہیں، 7 کا نمبر آپ لوگوں کو نہیں بھولے گا کبھی بھی کہ 7 ہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کون کون سی ہوتی ہیں ان کو ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ نکرہ جو ہوتا ہے وہ صرف تنوین کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بھی اور بھی اقسام ہوتی ہیں، اور بھی چیزیں معرفہ ہو سکتی ہیں۔ چلیے آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں، میں شیئر کرتی ہوں بک کو، پھر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ہم حروف کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حروف کی تقسیم، ٹھیک ہے نا۔ حروف کو ہم نے لیا تھا، سب سے پہلے ہم حروف پڑھ رہے ہیں، حرف کی جمع ہوتی ہے اور حروف ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ہم نے اس میں سے پہلی قسم پڑھ لی تھی لام تعریف کے اعتبار سے۔ لام تعریف کے اعتبار سے، لام تعریف کا مطلب ہے کہ جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں کسی نکرہ اسم پہ، تو پھر اس میں کیا ہے، ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی لام پڑھا جاتا ہے، لام تعریف کبھی پڑھا جاتا ہے، کبھی نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس میں پھر آپ کو واضح ہو گیا ٹیسٹ کے بعد، تو اور زیادہ کلیئر ہو گیا بات کہ جب لام تعریف جو ہے پڑھا جاتا ہے تو وہ حروف قمریہ ہوتے ہیں، اور جب وہ نہیں پڑھا جاتا تو وہ حروف شمسیہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک جملہ بھی میں نے دیا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ حروف جو ہیں کون سے ہیں، یہ والے ٹوٹل 28 ہوتے ہیں، اس میں سے 12 جو ہوتے ہیں وہ شمسی ہوتے ہیں، 12 قمری ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سے حروف ہیں، یہ جو یہاں پہ دیا؟ دوبارہ بولیے۔ شمسی والی شمسی ہیں، سین شین جہاں نظر آئے نا جس ڈراپ میں، وہ شمسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ والے کون سے ہیں؟ باجی 14 نہیں ہوتے، آپ نے 12 کہا ہے۔ میں نے 14 شاید سلپ ہوگی ٹنگ میری، جی 14 ہوتے 14 ہیں ہوتے ٹوٹل ہیں جی 20۔ ہاں وہ کبھی ہو جاتا ہے بے خیالی میں نا۔ جی، یہ قمری ہے باجی۔ ابھی میں نے کچن سے باہر یہاں پہ لینڈ کیا نا، تو اچھا، تو یہ آپ کے 28 ہوتے ہیں، اس میں سے 14 جو ہوتے ہیں وہ شمسی، جس میں سین شاہ گروپ میں آ جائے نا وہ شمسی ہیں، اور جو باقی جو ہے اب ان کو اگر ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ ان کو حق اگر کا خوف عجب غم ہے۔ ہاں، اب یہ جملہ تو بالکل رٹ گیا ہوگا نا، کیونکہ اتنی بار آیا ٹیسٹ میں یہ والا، اور سب لوگ ٹیسٹ کریں گے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے، جو نہیں آتا اس کو چھوڑ دیں، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ ایڈ ہوں گے۔ تو آپ ٹرائی کریں، اپنے آپ کے اپنے نالج کو ٹرائی کرنے کے لیے کہ کتنا ہمیں آیا ہے، کتنا نہیں آیا، کتنا ہمیں ابھی اور سیکھنا ہے، کیا چیز سمجھ آئی ہے کیا نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ماریا۔ میں جو میک شور کرنا چاہ رہی تھی کہ بیچ میں کافی چیزیں ایسی ہیں نا جو ابھی ہم نے سٹارٹ بھی نہیں کی، جیسے اسم ہاں کی ہاں، اور نہیں نہیں، کیونکہ وہ ٹیسٹ پہلے کے بنے ہوئے ہیں نا، میں نے کوئی کل تھوڑی ریڈی کیا ٹھیک ہے، آپ کے لیے، تو وہ ہاں ٹیسٹ جسٹ میک پہلے کے شور کر بنے رہی ہوئے، تو وہ میں جب اسم پڑھاتی تھی تو اس کے بیچ میں وہ وسعت کا بھی آ جاتا تھا، جی تو اس ٹھیک ہے، وقت بس میں کنفرم کری تھی، میں نے کہا میں کچھ مس تو ہاں، نہیں کر اب رہی اس کو میں کاٹ تھی۔ نہیں سکتی تھی نا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو پھر میں نے جی کہا ایسے ہی بھیج دیتی ہوں، اور ساتھ میں نے تھوڑا کچھ بتا بھی دیا، اور باقی چیزیں آپ لوگوں نے خود کر لی، تو ماشاءاللہ اچھے مارکس، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی تھے سب چیزیں، تو ہر بندہ ہر اسٹوڈنٹ ایک جیسا نہیں ہے نا۔ اچھا، تو ایسا کبھی کچھ ہو نا تو اس کو یا تو اگر کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ کریں، نیچے اس کے دیے ہوتے ہیں جو آپ نے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تقریباً قریب ہوگا
تو وہ تو کر دیں, غلط ہو گئے تو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, بعد میں آپ نیچے آنسر دیکھیں گے, آنسر بھی دے دیتے ہیں کہ یہ والا صحیح آنسر ہے. تو اچھی ہے یہ, انجوائبل ہے یہ والے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا, کچھ لکھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے, بس ٹک ٹک کرتے جاؤ. اچھا آج ہم نے پڑھنے ہیں, اچھا یہ حج کا خوف جب غم میں بن گیا نا, آگے پیچھے کر کے اس طرح تو یاد کرنا بہت مشکل ہے ان کا, لیکن اگر وہ جملہ آپ کو دیتے جائے تو وہ یاد کرنا آسان ہے. اس کا کوئی جملہ بنا نہیں تو اس لیے وہ بنایا نہیں گیا. اب آتے ہیں حروف. آج ہم نے پڑھنے نمبر 2, دوسری ٹائپ آج پڑھنی ہے, حروف با اعتبار حرف علت. یہاں پہ ٹائپس بتائی گئی تھی نا اوپر, یہ والی حروف کی تقسیم تین لحاظ سے ہوگی, ٹھیک ہے. پہلی لام تعریف ہم نے پڑھ لی ہے, ابھی حروف علت حروف علت کیا ہوتے ہیں, کسی کو پتا ہے حروف علت کیا ہوتے ہیں؟ جی باجی حروف جر وغیرہ جو آگے والے کو چینج کر دیتے ہیں, نہیں جن کی نہیں, وجہ سے چینج ہو سنیں جاتے ہیں. ابھی سنیں, ٹوٹل کتنے الفابیٹس ہوتے ہیں؟ 28. 28 جو آپ نے دیکھے تھے نا پورے, 28 کا آپ نے دیکھا تھا پورا, وہ ہے نا, اس کے اندر میں نے اس وقت نہیں بتایا, مجھے یاد نہیں رہا, وہ جو 28 لیٹرز ہیں ہمارے الفابیٹس, ان کے اندر 3 لیٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ علیل ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, سک ہوتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ 3 جو ہیں وہ انہیلدی لیٹر ہیں, اور باقی جتنے بھی ہیں, کتنے بچ گئے 25, وہ ہیلدی لیٹر ہیں. تو یہ علت جو ہے نا یہ علیل سے بنا ہے. علیل کا مطلب ہوتا ہے بیمار, سک پرسن, صحیح ہے. اب ان کو حروف علت کیوں کہتے ہیں, بیمار لیٹر کیوں کہتے ہیں, یہ ابھی ہم آگے پڑھتے پھر میں بتاتی ہوں. کون پڑھے گا آگے؟ میں پڑھوں؟ پڑھی ماریہ, جی. جس کو پڑھنا ہے حروف ہینڈ ریز کیا کر. ہاں حروف با اعتبار حروف علت. حروف علت کے اعتبار سے حروف تہجی کی 2 اقسام ہیں. حروف علت ان کی تعداد 3 ہے, واو الف یا, ان کا مجموعہ واو الف یا ہے. وائے, حروف ایک سیکنڈ رک جایا کریں تاکہ میں تھوڑا سمجھا دوں, جی ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا, 28 میں سے 3 حروف جو ہیں الف, واو الف یا, اس کو ہم واو الف یا پڑھیں یا جیسے بھی پڑھیں, یہ ہیں 3 ہی, ٹھیک ہے. چاہے الف پہلے پڑھ لیں, وہ بعد میں یا پڑھ لیں, ٹھیک ہے, ہیں یہ 3 ہی. اب ان کو حروف علت کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا مائے, ہائے مائے کہتے ہیں نا, تو عرب لوگ جو ہیں وہ وائے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے پھر ان کو حروف علت کہا گیا ہے, سک لیٹر. اور ویسے بھی یہ آپ دیکھیں جب آپ آتے ہیں نا تو یہ پہچان, جب روٹ ورڈ کا حصہ بنتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے ان کو ڈھونڈنا, واو ہے یا ہے. یہ الف جو ہے یہ تو روٹ ورڈ میں آتا ہی نہیں, اس کو تو نکال ہی دیں. روٹ ورڈ میں صرف واو یا آتا ہے, الف کبھی روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا. آپ نے کبھی روٹ ورڈ میں الف لکھا ہے؟ جب حمزہ آپ ہوتا ہے نا. ٹیسٹ, حمزہ ہوتا ہے, الف نہیں ہوتا. اب الف کا کیا کام ہے, الف کیوں یہاں بتایا گیا, کیونکہ یہ دونوں کنورٹ ہو کے تو یہ الف بنتے ہیں. یا کنورٹ ہو کے الف بن جاتا ہے, یا واو کنورٹ ہو کے الف بن جاتا ہے. روٹ ورڈ میں واو ہی ہوگا, یا ہی ہوگی, لیکن وہ کنورٹ ہو کے الف بن جاتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا قال, ایک فعل ہے قالا, اسم کے اندر بھی ہو سکتا ہے, فعل کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ایک فعل ہے قالا, اب اس کا روٹ ورڈ کاف الف لام تو نہیں ہے نا, کاف واو لام ہے. تو عربوں جی کو کیا لگا, مشکل قوالا پڑھنا ان کو مشکل لگا, ان کی ٹنگ پہ تھوڑا ہیوی ہو گیا, مشکل تھا پڑھنا, فلو نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے واو کو الف میں کنورٹ کر دیا. صحیح ہے. اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے, یہ کالا بن گیا, یہ سمجھ آ گئی ہے, واو الف میں کنورٹ ہو گیا, کالا بن گیا. ایک لفظ ہوتے ہیں ان کے ہاں بے ہوتی تجارت, تو با یا عین ہوتا ہے. اب یہ روٹ ورڈ ہے اس کا, آپ لوگ قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں, غور کیجئے گا, با یا عین روٹ ورڈ ہوتا ہے. اب یہ ان کے لیے با یا آ پڑھنا مشکل تھا, جیسے یہ قوالا پڑھنا تھا, ایسے با یا آ بھی پڑھنا مشکل تھا. تینوں پہ زبر لگاتے ہیں تب با یا آ بن جاتا ہے ماضی, تو ان کے لیے پڑھنا مشکل, تو انہوں نے یا کو کس میں چینج کر دیا, الف میں چینج کر دیا. تو اس طرح یہ ان کا کیا بن گیا, لفظ با آ بن گیا. تو با آ ان کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا, کیونکہ آگے گردانیں بھی بنانی ہوتی ہیں فعل کی, تو پھر اس میں وہ یوز ہوتا ہے, پھر وہ اور پڑھنا کمپلیکیٹڈ ہوتا جاتا ہے پڑھنا. تو اس لیے انہوں نے شروع میں کیا کر دیا, اس کو صحیح کر دیا, با کر دیا, کالا کو کالا کر دیا. اب آگے گردان بنے گی تو کالا سے ہی بنے گی, با سے ہی بنے گی, تو وہ پھر آسان ہو جاتی ہے. تو سمجھ آئیے آپ کو کہ الف کیا ہے, الف روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں لکھنا.
یہ دو روٹ ورڈ ہوتے ہیں, یہی کنورٹ ہو کے الف میں آتے ہیں. اگر آپ کو الف نظر آ رہا ہے کسی لفظ میں تو اس کو روٹ ورڈ کا حصہ نہ بنائیں, وہاں پہ یا تو وہ ہوگا یا ہوگا. تو وہ آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہے آپ کس باروں میں اینڈ پہ لکھے ہوتے ہیں روٹ ورڈ. کبھی کبھی دونوں بھی لکھ دیتے ہیں لیکن ہوتا ایک ہی ہے. تو یہ مطلب ہے. تو وائی کا مطلب سمجھ آ گیا. وائی چونکہ وہ لوگ وائی کرتے ہیں بیماری کی حالت میں, تو اس لیے ان کو حروف علت یعنی بیمار حروف بھی اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد آگے پڑھیں حروف صحیح کیا ہوتے ہیں. تین تو حروف حروف صحیح. علت ہو گئے, تین حروف علت ہو گئے بیمار. اب صحیح والے پڑھنے, ہیلدی والے. حروف صحیح. حروف علت کے سوا باقی تمام حروف تہجی حروف صحیح کہلاتے ہیں. مثلاً با, جیم وغیرہ. دال, داد, ہے نا, یہ سارے کیا ہوتے ہیں, را. جی. یہ تو نہیں ہوتے نا, یہ سارے ہیلدی لیٹر. 25 ہیلدی لیٹر ہیں. صحیح کا مطلب عربی میں ہوتا ہے تندرست. فلاں بیمار تھا, علیل تھا, صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, تو حروف صحیحہ کیا ہوتے ہیں, ہیلدی لیٹر ہوتے ہیں. تو بیمار کیا ہوتے ہیں, وہ 3 لیٹر ہوتے ہیں, وہ الف یا. ہوتے 2 ہی ہیں, انہوں نے 3 لکھے ہوئے یہاں پہ. ہر کتاب میں آپ کو وہ اور یا ہی ملے گا, کیونکہ یہ الف تو ہوتا ہی نہیں روٹ ورڈ کا حصہ, تو اس کو ایسے ہی لکھا گیا یہاں کتاب میں. تو یہ ہوتا حمزہ ہے, حمزہ روٹ ورڈ, جیسے سین, حمزہ, لام. ٹھیک ہے نا, سین حمزہ ہوتا ہے روٹ ورڈ, چاہے وہ کسی الف کے اوپر لکھا ہوا ہو, چاہے وہ بغیر کرسی کے لکھا ہو, اس طرح ہوتا. اب آپ پڑھیے یہ چیزیں, یہ کہانی ختم ہو گئی, یہ یہاں پر آپ کا ختم ہو گیا. سیکنڈ جو چیز تھی وہ کی تھی حروف با اعتبار حروف علت. تو 28 میں سے 3 بیمار ہیں, اور وہ ہیں وہ الف یا, اور صحیحہ کتنے ہیں, وہ 25. چلو, یعنی الف بھی کیا ہے, بیمار لیٹر ہے, لیکن روٹ ورڈ کا حصہ کبھی نہیں بنتا. صحیح ہے, یہ یاد رکھنا. آگے حروف با اعتبار اثر. حروف با اعتبار اثر. اس کا کیا مطلب ہوگا ماریا, حروف با اعتبار اثر کا کیا مطلب ہوگا؟ جس پہ اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے اور جو اثر بھی ڈالے گا, آئی تھنک. اعتبار کی, با اعتبار کا یہاں پہ اور مطلب ہے ریگارڈنگ. یہاں با اعتبار کا مطلب ریگارڈنگ, اچھا یعنی ٹھیک ہے, حروف ریگارڈنگ اثر. اثر کا مطلب ہوتا ہے افیکٹ ڈالنا. افیکٹ ڈالے گا. ہاں, تو یہاں پر بھی یہی تھا نا, با اعتبار حروف علت ریگارڈنگ حرف علت. تو یعنی اس کے بارے اوکے, میں اچھا اچھا, سمجھ میں آ گئی نا. تو ٹھیک ہے. اثر کا حروف اوکے, ٹھیک ہے. تو پھر با اعتبار کہ اس طرح کیوں, مطلب میں مشکل نہیں, اس طریقے طرح سے کیوں نہ بتا نہ رہے ہیں؟ وہ والا اچھا. ریگارڈنگ اثر, یعنی اثر ڈال. ریگارڈنگ دیکھیں میری بات سنیں, اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہوگا اردو میں؟ اردو ہی ہے لیکن تھوڑا وہ ہے, یعنی حروف, وہ حروف جو کہ, یا پھر اس کا صحیح جو ترجمہ کریں تو حروف جو ہیں, نمبر 3 کیا ہے پارٹ, حروف با اعتبار اثر کا مطلب ہے کہ وہ حروف جو اثر ڈالتے ہیں. اثر ڈالنے کے اعتبار سے, جو ابھی ہم نیچے حروف پڑھیں گے وہ اثر ڈالنے کے اعتبار سے پڑھیں گے. یہ مطلب, اعتبار کا مطلب ریکارڈنگ ہے, مجھے وہ والا نہیں ہے کہ مجھے تم پہ اعتبار ہے, وہ والی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پیچھے بات جو ہم نہیں. نے حروف علت پڑھا ہے تو اس میں انہوں نے 2 ٹائپس, علت اور صحیح دونوں بتایا. تو پھر یہ علت کی ٹائپس تو نہ ہوئی کہ علت کی ایک ٹائپ خود ہی علت ہے اور دوسری صحیح ہے. یہ تو خود نہیں, علت اور صحیح وہ 2 آپ کو ڈفرنٹ ٹائپس سمجھا ہیں. نہیں, وہ اتنا بھی کر کے چھوڑ دیتے تو ٹھیک تھا, وہ آپ کو سمجھانے کے لیے باقی حروف کو کیا کہتے ہیں. پھر اوکے آپ کا ٹھیک ہے. سوال آ جاتا نا کہ باقی جی جی حروف جی, کو کیا کہتے ہیں, وہ کیا ہے. یہ اگر 3 حروف سے بیمار ہیں تو باقی کیا ہے, تو انہوں نے بتا دیا ٹھیک ہے, باقی جو ہیں وہ آپ کے صحیح حروف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آگے بعض حروف. بعض حروف اپنے بعد آنے والے اسماء یا افعال کے اعراب پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے. اس لحاظ سے حروف کی 2 اقسام ہیں. ابھی ٹوٹل 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, اسما ہوتے ہیں, افعال ہوتے ہیں, اور حروف ہوتے ہیں. یہی کلمے کی 3 اقسام پڑھی ہے نا, اسم, فعل, اسم فعل حرف. اچھا ٹھیک ہے جی. حروف کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی ہم حرف کے بارے میں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ کس پر اثر انداز ہوں گے, یا تو اسما پہ ہوں گے یا افعال پہ ہوں گے. ان کے بعد یا تو اسم آئیں گے یا فعل آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بتا رہے ہیں. تو حروف کے بعد یا تو اسما آئیں گے یا افعال آئیں گے. پھر اس کے اوپر کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو افیکٹ ڈالتے ہیں, یعنی ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ میں تمہارے پیچھے آیا ہوں اور میں نے کوئی نہ کوئی اثر تمہارے اوپر ڈالنا ہے, آ کے میں ایسے نہیں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے بات, جی. کہ میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا, میں تمہارے پیچھے آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تمہارے اوپر افیکٹ ڈالوں گا, اثر ڈالوں گا. ان اور کے اعراب پر اثر انداز ہوگا. اعراب پتہ ہے اعراب نا پر, کیا ہوتا ہے, اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب, اعراب وہ جو اوپر جو حرکت ہوتی ہے.
कौन सी वाली सुकून या हरकत, कौन फतह, सी कसरा, कौन दम्मा। सी वाली कौन सी वाली? फतह, कसरा और दम्मा। हाँ लास्ट लेटर की हरकत एराब होता है। जी जी, अच्छा ठीक है, लास्ट है। लास्ट लेटर की हरकत चेंज होती है, बाकी नहीं चेंज होती। जो हम्म लास्ट लेटर होता है ना, उसके ऊपर जो भी हरकत, चाहे तनवीन हो चाहे एक दम्मा आ रहा हो, अलिफ लाम होगा तो एक दम्मा आएगा ना। तो जी एक दम्मा होगा तो दम्मे को हटा के हो या तो जबर में चेंज करेंगे या जेर में चेंज करेंगे। ठीक है, जी। समझाइए। तो ये मतलब एराब के असरअंदाज होंगे। और इवन दो ये बात इसम और फेल से पहले आ रहा है, लेकिन इसम और फेल के लास्ट लेटर पे अफेक्ट करेगा ये। और कहीं नहीं ये कर सकता, बाकी नहीं कर सकता, अच्छा, हरकत पे नहीं कर सकता, एराब पे करेगा। ठीक है। ठीक है। इस लिहाज से हुरूफ की दो अकसाम है। इस लिहाज से हरूफ की दो इकसाम है। अच्छा, हरूफ। बाकी जितने लोग बैठे हुए हैं प्लीज अपने अपने घर के जो चूल्हे वगैरह सब बंद करके बैठा करें। ऐसा ना हो क्लास लेते लेते, क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज है बिल्कुल गुम हो जाता है इंसान इसमें। हम्म और उनको अपना सब कुछ बंद करके चेक करके वापस यहाँ आके क्लास, और पूरे अटेंटिव होके, ये नहीं कि खाना भी बन रहा है और साथ साथ क्लास भी ली जा रही है, ऐसे नहीं करना। मेरी क्लास में ऐसा नहीं होता है, ना मेरे ऐसे ग्रुप में होता है। सब कुछ बंद करके वो जो टाइम है वो अल्लाह का टाइम है, अल्लाह को ही देना है। समझ आइए। तो वो ऐसे इधर उधर दौड़ना भी नहीं है कि वहां भी कुछ रखा है वहां भी रखा है, काम कर रहे हैं, नहीं। पूरे इत्मीनान से बैठे और पढ़े, तभी आप कुछ हासिल कर सकेंगे। हमने भी ऐसे ही पढ़ा है और पढ़ाते भी ऐसे ही है, पूरे इत्मीनान से, सब काम से फारिग हो। अच्छा जी। तो यहाँ पर क्योंकि डेंजरस है ना, आप कुछ पीछे रखा हुआ है, जल जाए, जले नहीं, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं सबको तंबीह कर रही हूँ। ठीक है, कल मेरे पे ना डाल देना। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। चलिए, तो ये आपका क्या हाल है मारिया? ठीक है। जी 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 जी, ठीक हो। अच्छा, बच्चे वगैरह सब अच्छा, गिर ही ना जाए कहीं। और बाज नहीं, इस लिहाज से रुख की दो अकसाम है, यानी असर हम्म डालने और ना डालने के एतबार से हुरूफ की दो अकसाम। एक है हुरूफ आमला। आमला हम्म, का मतलब ये होता है कि अमल करने वाले। ठीक है ना, यानी जो जी इफेक्ट डालते हैं, किसी भी इस्म के पीछे या फेल के पीछे आते हैं यहाँ पे और उन पे इफेक्ट डालते हैं, उनके उनके एराब को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जी एराब को चेंज कर देते हैं, और फेल के एराब को भी चेंज करते हैं, और इस्म के एराब दोनों के पीछे आते हैं। अच्छा जी, अब देखें। हाँ, अब ये पढ़े हुरूफ आमला के बाद। हरूफ अमला वो हरूफ जो अपने बाद आने वाले अस्मा या फ़ेल के आराब पर असरअंदाज हों और इनमें तब्दीली पैदा करें, हरूफ हम्म अमला कहलाते हैं। मसलन हरूफ जारा, हरूफ हम्म निदा, हम्म हरूफ मुशबा, मुशबा मुशब्बा बिल, मुशब्बा मुशब्बा। अच्छे, आ मुशबा जाए। बिल फ़िअल, मुशबा बिल फ़िअल, हरूफ नासिबा, हरूफ जाज़मा। ठीक है। उफ इतना अब मुश्किल। ये 5 तरह के इन्होंने यूरोप बताए कि ये जो होते हैं जब भी किसी इनमें से ना, ये वाले जो है ना, ये वाले, ये फेल से पहले आते हैं। ठीक है, हम इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ लेंगे, क्योंकि फेल से ये पहले आती हैं और फेल को चेंज करते हैं आगे। हम इनको पढ़ेंगे। और बाकी ये जो 3 हैं, इनमें से ये सारे इसम से पहले आते हैं। बाकी 2 ही चीजें हैं ना, अफाल हैं और हुँ, अस्मा हैं। तो ये अस्मा से पहले आते हैं और ये वाले जो होते हैं ये अफाल से पहले आते हैं। ठीक है। ठीक है। और पहले आके फिर आराम से नहीं बैठते, बल्कि असर भी डालते हैं। ठीक। चलिए, जी। तो गैर आमला क्या होते हैं? हरूफ गैर अम्ला वो हम्म हरूफ जो अपने बाद आने वाले अस्मा या अफ़आल के एराब पर असरअंदाज नहीं होते, हरूफ हम्म, गैर अम्ला कहलाते हैं। मसलन हरूफ अतफ, हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ शर्त, हरूफ तनबीह। ठीक है, सही। अभी ये आपको नाम ही सिर्फ पता है, हरूफ अतफ का भी आपको नहीं पता क्या होते हैं? पता है नहीं, आपको? वो कुछ नहीं पता ना, हरूफ इस्तिफहाम। नहीं कुछ और नहीं पता। हरूफ इस्तिफहाम एक तो हमने पढ़ा है ना, है ना, हमजा इस्तिफहाम हमने पढ़ा, लेकिन अभी कोई नहीं, आपने शायद से नहीं जानते। इन हरूफ की तफसील दर्ज झैल है। अब सबसे पहले जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे, असर असर डालने के एतबार से, ठीक है, आमला हुँ, हरूफ जो पढ़े हैं, उनमें सबसे पहले हरूफ जारा है। तो हरूफ जारा को हम पहले पढ़ेंगे, फिर हरूफ निदा को, हरूफ मुशब्बा बिल फेल, और इनको भी पढ़ेंगे, ये असर डालने वाले हैं। ठीक है, और फिर हम इनको पढ़ेंगे हरूफ गैर आमला को, इसमें हरूफ अतफ आते हैं, जैसे वाव होता है ना। तो अब देखें, वाव जो है ना, जब भी आएगा ना, तो या तो वो असर डालेगा या नहीं डालेगा।
تو آپ دونوں طرح سے हम्म دیکھیں گے, کبھی کبھی اللہ جو ہے وہ واللہ ہی لکھا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا نا قرآن میں. जी تو اب یہاں پہ تو اثر نہیں ڈالا نا اس نے, لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, جیسے قسم بھی کھاتے ہیں عرب لوگ تو واللہ ہی کر دیتے ہیں, تو یہ مطلب ہے اثر ڈالنے کا, واللہ ہی. ٹھیک ہے, اب हाँ یہ جو اثر ڈال رہا ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے, اور یہ جو اثر نہیں ڈال رہا یہ عاطفہ میں سے, یعنی غیر عاملہ ہے نا. غیر عاملہ जी کی गारम مثال جو میں نے دی ہے وہ واو عاطفہ دی ہے نا, یہ واو عاطفہ ہے, یہ اثر نہیں ڈالتی. جب آپ دیکھیں کہ اللہ ہی ہے تو اس کا میننگ کیا ہوگا, اینڈ ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگر وہ زیر دے رہا ہے, اثر ڈال رہا ہے, اس نے اللہ کو اللہ ہی کر دیا ہے, چینج کر دیا اس کو, تو وہ اس کا میننگ پھر قسم کا ہوگا, اور وہ کیا ہے, حروف جارہ میں سے ہوگا, جو اثر نہیں ڈالتا अगर وہ آتا ہے. वाहू है तो तब भी एंड का तो वो मतलब दे ही रहा है. ہاں تو مطلب تو دے گا, ہر حرف کا ایک مطلب نہیں ہوتا, ہر حرف کا ایک مطلب ہوتا ہے. लेकिन असर नहीं डालेगा आपका मतलब है उसके ऊपर. اثر, ہاں کیونکہ وہ شریف والا ہے نا, وہ عاطفہ میں سے ہے, وہ غیر عاملہ میں سے ہے. غیر عاملہ جو ہوتے ہیں شریف ہوتے ہیں, یہ پیچھے آ کے آگے والے کو نہیں تنگ کرتے, ओके کچھ بھی نہیں کہتے. وہ تم ایسے کے ایسے ہی مزے لو اپنے, جو بھی جیسے جو حرکت لگی ہے اس کو رہنے دیتے ہیں. وہ آ کے آرام سے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں حروف عاطفہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو قسم کا ہوتا ہے یہ حروف جارہ میں سے ہوتا ہے, یہ زیر دے دیتا ہے, واللہ ہی کر دیتا ہے. حروف جارہ کا کام ہی یہ ہے زیر دینا, بھی ہم پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے, تو یہ تو میں نے اگزامپل دی ہے, یہ جو نہیں اثر ڈالتے اور جو اثر ڈالتے ہیں. یہ والا جو ہے یہ غیر عاملہ ہے, وہ پہلا والا جو ہے یہ غیر عاملہ ہے کیونکہ ان سے اثر نہیں ڈالا, اور یہ والا جو واو ہے یہ عاملہ ہے, حروف عاملہ میں سے جو اثر ڈالتے ہیں. عاملہ کا مطلب ہوتا ہے عامل अमल کہتے करते ہیں. ہاں بابا, وہ آپ لوگ کہتے ہیں نا, جیسے کیا کہتے ہیں, आमिल बाबा. عامل بابا, تو یہ عامل بابا ہے. ٹھیک ہے, یہ اثر ڈالتا ہے. اور یہ والا شریف والا ہے, یہ آپ چپ کر کے پیچھے لگ جاتا ہے, اینڈ کا میننگ دیتا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ ابھی آپ سب پڑھ لیں گے تو سمجھ آ جائے گی. اچھا, ابھی اس میں سے ہم نے حروف غیر عاملہ کی میں بتایا, حروف تنبیہ بھی ہیں. اچھا, ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف جارہ کو, اس کی ڈیٹیل پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ کتنے ہوتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 ہوتے ہیں, لیکن ہم 17 نہیں پڑھیں گے, نہ ہم سے پڑھے جائیں گے. ہم صرف 11 پڑھیں گے جو قرآن مجید میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی میں ایک جملہ بنا کے آپ کو دے دوں گی, اس جملے سے پھر آپ کو وہ جلدی یاد ہو جائیں گے, رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہاں پر لکھے ہوئے نا بی تا کا لی فی, اس طرح تو یاد کرنا بہت مشکل ہے, لیکن اگر اس کو میں آرگنائز کر کے ایک جملہ بنا دوں گی تو اس کو آرام سے آپ لوگ یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے ایک شعر بھی بنا کے دے دیتے ہیں, اس میں یہ سارے حروف 17 آتے ہیں, لیکن ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ہم تو جو قرآن میں یوز ہوتے ہیں وہ یاد کریں. اب آپ پڑھیے اس کو, حروف جارہ کے بارے میں. हरूफ जारा. जारा जर से है जिसका मतलब है जेर. हरूफ जारा से मुराद वो हरूफ हैं जो अपने बाद आने वाले इस्म को जेर देते हैं. سمجھ آئی, हरूफ ان کو जारा حروف के جارہ کیوں जी کہتے ہیں, کیونکہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو इस्म زیر को دیتے ہیں. इस्म को ان کے بعد ہمیشہ نون آتا ہے, فعل نہیں آئے گا. जी 3 वालों के تین, पीछे नाम होता ہاں, ان میں وہ 3 پہلے والے جو بتائے نا میں, ان کے بعد وہ اسم سے پہلے آتے ہیں. اور جر کا مطلب زیر ہوتا ہے, کسرہ ہوتا ہے, اور یہ کیا کرتے ہیں, اس کے دمے کو گرا دیتے ہیں اور اس کو زیر لگا دیتے ہیں. جیسے یہ واو جو تھی یہ حروف جارہ میں سے تھی, تو اس نے اللہ کو کیا کر دیا, اللہ ہی کر دیا, है. जी زیر دے دی. تو اللہ جو ہے لفظ جلالہ, اللہ اسم ہے نا, اسم سے پہلے حرف جر آ رہا ہے واو, اور وہ اس کو مجرور کر رہا ہے. حرف جر سے, جارہ جر سے ہے جس کا مطلب ہے زیر. حروف جارہ سے مراد وہ حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر یا کسرہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے जी پڑھیے. हरूफ जारा की तादाद 17 है जिनमें से 11 कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं. ये दर्ज झैल हैं. बी ता क ली फी मिन इला अला व हत्ता अन. बाकी 6 ये हैं मुंजु मुज रुब्बा. तो ये یہ कुरान पाक قرآن में इस तरह مجید, के نہیں ہاں, है. حاشا जी آتا ہے قرآن مجید میں, ایک آدھ کوئی منذ شاید میں بھی, خلا آتا ہے شاید, یا ادا آتا ہوگا, کچھ ایک آدھا, ایک یہی آتا ہے. حاشا زیادہ ہی پڑھا جاتا ہے. ایک سورہ
यूसुफ में आता है हर्षल। अभी तो तक नहीं हाशा आया जी। हाँ, अभी सूरह यूसुफ में है ना। तो ये आपके 6 जो हैं, ये इनको कभी आपने सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, लेकिन ये भी रुफ़े जा रहे हैं, ये भी इनके बाद इसमी आता है और उसको मजरूर करते हैं, लेकिन कुरान मजीद में यूज नहीं होते, इसलिए हम इनको याद नहीं करेंगे, हम इन्हीं को याद करेंगे। अच्छा, ये ठीक है। अभी ना, अभी यहाँ पे आप इनको देखें तो इसका बीता काली, यहाँ पर एक ग्रुप बना लें, ठीक है, बीता काली का, बल्कि फी तक बना लें। कितने लेटर हैं ये? 5 हैं। तो इनका एक ग्रुप बना लें, बीता काली फी। बीता काली फी यानी बीता समझ लें कि कोई लड़की है, काली है वो। अगर आप ये उर्दू में याद कर लेंगे ना, तो फिर वो आपको लिखने में भी पता चल जाएगा कि हमने क्या लिखना है। बीता काली और फी का मतलब होता है में, ठीक है। फिर ये 3 का एक ग्रुप बना लें, मिन इला अला, ये दोनों मिलते जुलते हैं, मिन इला अला, और फिर वा हत्ता अन, ये बिल्कुल 3 इसके बना लें, 3, ये 3 ग्रुप बन जाएंगे। पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 3 है, और इसमें भी 3 ही है, तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। आप बोल के पढ़ें जरा, इनको पढ़ें जरा अलग अलग। बीता बीता काली काली फी, मिन बीता काली इलाद, फी, या आपको मिन ऐसे चुटकियों में, इला मैं क्लास अला। खत्म करने से पहले आपको याद हो जाएंगे। बीता काली फी मिन इला अला व हत्ता अन, व हत्ता अन, ठीक है। जी बस ये इस तरह से हैं, तो इनको इसी सीक्वेंस में आपने याद करना है, आगे पीछे नहीं करना। ये जो सीक्वेंस आपकी बुक में दिया हुआ है, बेस्ट सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे, इसी में आप बीता काली फी, बीता काली फी, ठीक है, मिन इला जी अला व हत्ता। कई लोगों को पहले से भी याद होंगे में भी। अच्छा, उसके बाद ये बाकी तो हम छोड़ देंगे। अब इनके मीनिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है? 7 सात। ता का मीनिंग कसम। ता जो होता है ये सिर्फ कसम के लिए यूज होता है, और कसम भी आपको पता है ना किसकी खाई जाती है? अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह की कसम, सिर्फ और अल्लाह। किसी की खा ही नहीं सकते, मखलूक की कसम नहीं खा सकते। लोग मखलूक की कसम, बच्चों की कसम, मेरे फलां की कसम, फलां की कसम, कुरान की कसम, कसम सिर्फ अल्लाह की। अल्लाह हर चीज की कसम खा सकते हैं, जिस चीज का अल्लाह का दिल हो कुरान में कसम खा लेंगे, लेकिन इंसान जो है ना वो आपका क्या करेगा? सिर्फ अल्लाह की कसम खाएगा। और ये ताज होता है, ये यूज ही सिर्फ कसम के लिए होता है। वल्लाही भी जो वाव है वो भी कसम के लिए यूज होता है, लेकिन बहुत और चीजों के लिए भी यूज होता है ना। वाव के बहुत सारे मानी आप कुरान में पढ़ते हैं, हालांकि भी करते हैं, है ना। वाव का मानी हालांकि भी हालांकि, हाँ करते हैं, वाव हालिया भी होती है। वाव का मानी और भी होता है, वाव का मतलब कसम ही होता है, लेकिन ता जो है ये यार, ये सिर्फ कसम के लिए। तल्लाही लकद असरकल्लाहु अलैना। तो ये आपकी कुरान की आयत है सारी, अलैहिस्सलाहु बि अहकमिल हाकिम। अब इसमें मुझे बताएं कौन सा हर्फ आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? इसमें जो बी अहकिमिल है, तो ये बी जो है अहकिम, तो हम्म, ये इसम है। ये असल में इन क्या था? ये असल में क्या था? अगर बी ना लगाएं तो ये क्या था? ये अहकमू, अहकमुल हाकिमीन था, ठीक है। जब बी अहकमुल जी, लगा तो वो क्या हो गया? जेर आ गई। और ये जेर नाउन है हो ना, गई। ये नाउन है ना, फेल तो नहीं है। ये इसम है जी, अहकमिल हाँ, हकम। हर्फ जर के बाद आ ही नहीं सकते कोई और चीज सिवाय इसम के, ठीक है ना। बहुत जी होगा तो जमीर आ जाएगी, बी ही, है ना, आती है ना, जमीर आ जी। जाती है ना, बी ही आ जाती है। तो हमेशा नौ क्या होगा? जमीर भी आएगी तो वो भी मजरूर ही होगी इनकी वजह से, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका जेर ले लिया। अब यहाँ पे ता आया है, तो ता अल्लाह था तो अल्लाह ही हो गया। फिर इसमें देखें का, जी और यहाँ पे मसली हो गया। उसके बाद ली अल्लाह था तो लिल्ला ही हो गया, है ना। तो ये जो आप जी। देखते हैं ना, चेंज होती रहती, कभी अल्लाह होता है तो कंफ्यूज होते हैं लोग कि क्या है। हाँ तो अच्छा। हाँ, तो वो जो कंफ्यूज होती है ना वो खत्म हो जाती, कंफ्यूजन आपकी यहाँ पे कि अच्छा भाई ये हर्फ जार आ रहा है तब जेर आ रहा है। हम्म। वरना तो आप सोचते रहे ना कि कभी जबर आ रही है, अल्लाह हा हो रहा है, कभी अल्लाह हो रहा है, कभी अल्लाह ही हो रहा है, ऐसे ही होता है ना। तो वो और पीछे ये भी जो मतलब हर्फ कि आ रहा इसम होता का है वो पता चल अफेक्ट, रहा है जी। वो जो हर्फ आ रहा होता है वो इफेक्ट डाल रहा होता है, सही है। ठीक है जी। इन्ना आएगा तो इन्ना कभी पढ़ेंगे हम बाद में, इन्ना भी रूप होते हैं, वो जबर देते हैं, इन्ना अल्लाह हो जाता है, अला कुल्ली शैइन कदीर, है ना। कभी कभी हा पे जबर आती है ना, इन्ना अल्लाह, जी कभी वल्लाहु आ रहा होता है, तो कभी जेर आ रही होती है।
تو یہ इन्ना हो हरूफ गया। जारा में से तो नहीं है ना, वो नहीं किसी हुरूफ, और हरूफ में से है। वो अभी जो आपको पढ़ना नहीं आ रहा था ना, मुशब्बा बिल फेल, अच्छा ठीक उसमें है, से, उनमें से है, वो भी ये पढ़ेंगे हम। आहिस्ता आहिस्ता वहां तक पहुंचेंगे जी। पहुंचेंगे आहिस्ता आहिस्ता, नहीं इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। आप लोगों की कॉपरेशन चाहिए मुझे, जितना जल्दी सीखें करेंगे आप लोग। कुरान मजीद में प्रैक्टिस करें, ढूंढे उर्फ जारा, और याद हो जाएंगे। बीता कालिफी मिनी लाला व हत्तान, 6 तो 11 तो हरफ में इतने आसान है, और आसान कर दिए। ग्रुप बना दिए मैंने 5, 3 और 3 का, 11 हो गए। तो जी नेक्स्ट मीटिंग में सबसे सुनूंगी, ठीक है। फी जो है इसका मतलब होता है मैं। अब यहाँ पे देखें फी कहाँ यूज हुआ है। फी रसूलुल्लाह ही होता है ना, तो रसूलुल्लाह क्यों हो गया? फी की वजह से, पी की वजह से। तो क्योंकि इसने ज़ेर दे दिया। आगे इला, इला इनके तरफ। हाँ मीनिंग याद है ऊपर जो हमने पढ़े उनका? बी का मीनिंग 7 होता है। जी ये तो बी नाम के और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन बी का मतलब 7 ज्यादा यूज होता है कुरान में, ठीक है। हम्म बस सबब भी होता है। इसके 17 मीनिंग होते हैं बी के, लेकिन हमें कुरान मजीद में 3, 4, 5 ही सीखे हैं, और ज्यादा यूज होता है 7। उसके बाद हमने बी के बाद क्या पढ़ा था? ता, फिर हमने पढ़ा था काफ, बीता का, और फिर हमने पढ़ा ली, ठीक है ना। अब हम पढ़े फी 5वां वाला, इसी सेट का 5वां पढ़े, फी पढ़े। अच्छा और ये फी यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद रसूलुल्लाह जो है वो रसूलुल्लाह में चेंज हो गया। आप देखें नाउन आ रहा है और मजरूर आ रहा है। हरफ जर इसम मजरूर, 2 लफ्ज याद रखें, हरफ जर और इसम मजरूर। जब भी हरफ जर आएगा आगे मजरूर इसम जरूर आएगा, चाहे जमीर भी आ रही हो नाउन की जगह, वो भी मजरूर ही होगी, ठीक है। लेकिन इस, मजरूर इसम, आप इसम को कह रही हैं मजरूर, इसका इसम मजरूर कहलाता है फिर ये जब ये आ जाता है शुरू में। हाँ पहले तो मरफू था ना, दम्मा हो तो मरफू होता है, जब वो हो जाता जेर लग जाती तो मजरूर हो जाता है। ये हमने तो टर्म नहीं अभी पढ़ी कि मरफू होता है तो मजरूर हो हाँ, गया ये पर ऐसे ही सीखेंगे ना, ऐसे ही ठीक है सीखेंगे। मरफू। अभी रुफे जारा पढ़े तो मजरूर आ गया, है ना। मरफू का क्या मतलब है? मरफू का मतलब है जिससे अल्लाह हु है ना, तो जो अब रेगुलर अभी तक नहीं मजरूर हुआ जो वो मरफू कहलाता है। जिसके ऊपर लास्ट में एक दम्मा या 2 दम्मे आ जाए वो मरफू होता है। ये एराब है ना, ओके ये जी लास्ट जी लेटर पे एराब होता है। बाकी तो हरकत होती है। शुरू का लेसन रिवाइज करते रहा करें ना नोट्स। ये पीछे वाली हरकत होती हैं, ये लास्ट वाला एराब होता है। ये चेंज होता रहता है, और ये ऐसे नहीं चेंज होता कि ऐसे ही चेंज होता रहे, अल्लाह अल्लाह हम्म, अल्लाह ही बन गया, ऐसा नहीं। पीछे से कोई आएगा फिर वो इफेक्ट डालेगा तो चेंज होगा, ठीक है। हाजी जी आप ये रिपीट करेंगी प्लीज? आपने अभी बोला था इसम जर, हम्म अ, क्या होता है वो? हरफे जर, लफ्ज इसम जर नहीं इस- होता, हरफे जर जी और इसम मजरूर, ये 2 लफ्ज मजबूर, आपने याद करने हैं। ठीक है। हरफे जर जब भी आप देखेंगे आगे इसम मजरूर देखेंगे, ठीक है। इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। जब भी हरफ जर आएगा इसम मजरूर जरूर आएगा आगे, वो इसम को मजरूर कर देगा। मजरूर कर देता है। अभी देखिए अल्लाह हुआ है क्योंकि हरफ जर नहीं आया। हम्म जैसे ही आप ली लगाते हैं या ली लगाते हैं या मिन लगाते हैं, जो भी हरफ जर हमने पढ़े 11 में से कोई भी लगाएंगे तो ये जेर ले लेगा। अभी ये मरफू है क्योंकि जब नाउन जो नाउन होता है ना, उसकी जो बॉर्न हालत होती है, जब वो बनता है, जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हम्म, होता है तो दीन फितरत पे होता है ना, तो नाउन भी जी बॉर्न होता है। कैसे बॉर्न होता है? उसके जो रूट वर्ड होते हैं, जैसे अलिफ लाम हा, इसका रूट वर्ड है, ठीक है, इलाका, हम्म, इससे ये बॉर्न हुआ है, ठीक है, ये बना है, लफ्ज नाउन बना है। तो जब वो बॉर्न होता है तो उसके ऊपर क्या होता है? एक दम्मा या 2 दम्मे होते हैं। अब इस पर एक दम्मा क्यों है, 2 दम्मे क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे अलिफ लाम लगा हुआ है। अगर हम इसी से इलाहुन बनाएं, अलिफ लाम ना लगाएं, नकरा बनाएं इलाहुन, तो 2 दम्मे आएंगे ना, ठीक है। ये भी मरफू है, ये भी बॉर्न हालत है, और ये भी बॉर्न हालत है। बॉर्न हालत में मरफू होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद जब उसके ऊपर आप हरफ जर दाखिल करें पीछे से तो मजरूर हो जाता है। इन्ना वगैरह जो दाखिल करेंगे जैसे वो फिर मुशब्बा बिल फेल, तो वो जबर दे देते हैं, ठीक है। तो 3 जी हालतें होती हैं नौन के। अल्लाह भी होता है, अल्लाह हा भी होता है, और अल्लाह ही भी होता है ना। अल्लाह हा पढ़ा है ना आपने कुरान में? इन अल्लाह पढ़ा है ना।
اللہ جی اللہ جی اللہ ہی جی بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی بھی پڑھا ہے. تو یہ تو یہ دونوں مرفوع ہیں، جو ہا والا بھی اور ہو والا بھی، تو نہیں، بعد میں اس کو ہاں یہ ایک دمہ، دمہ جب بھی آئے گا نا، ایک دمہ ہو یا دو دمہ، وہ مرفوع حالت ہوگی. مرفوع کیسے لکھتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ یہ پڑھنا آپ کے لیے بہت، اتنا بیسک پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ پھر وہی سوال آئیں گے کہ مجرور کیا ہوتا ہے، منصوب کیا ہوتا ہے. تو یہ مرفوع ہوتا ہے جب ایک دمہ ہوتا ہے یا دو دمے ہوتے ہیں، تو وہ اسم مرفوع ہوتا ہے. یہ دونوں مرفوع ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ایک فتح ہو تو اس کا علیحدہ نام ہے کوئی؟ ایک فتح ہو یا الہن ہو جائے، الہن ہو جائے، اگر قرآن مجید میں الہن کا بھی لفظ آتا ہے، جس کو الہا پڑھ دیتے ہیں آپ لوگ، ہوں الہن بھی تو آتا ہے نا، ہے نا، دو زبر آ جائیں یا جی پھر ایک زبر آ جائے، ٹھیک ہے، الف لام لگے گا تو ایک زبر آئے گی. تو یہ دونوں کون سی حالتیں ہیں؟ یہ منصوب حالت ہے، منصوب حالت ہے. منصوب، مرفوع، منصوب، اور تیسری چیز کیا ہے؟ بس یہ تین ہی ہے. مجرور. مجرور، تینوں میم سے شروع ہو رہی ہے. مرفوع جس پر دمہ ہو، منصوب جس پہ زبر ہو یا دو زبر ہو، ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر کہ جی ایک زبر ہے یا دو زبر ہے، وہ مرفوع ہی ہوگا، ایک پیش دو پیش سے بھی، ایک زبر ایک دو. اور مجرور جو ہے وہ ایک زیر سے بھی مجرور ہوگا اور دو زیر سے بھی مجرور ہوگا، ٹھیک ہے. تو مجرور کے لیے دو زیر، اس کے لیے دو زبر منصوب کے لیے، اور اس کے لیے دو پیش یا ایک پیش، جو بھی آپ، یہ آپ کا ہے، صحیح ہے. تو جب نون بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ دو دموں کے ساتھ آتا ہے، یہ اس کی بورن حالت ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ والی حالت منصوب اور مجرور جب پیچھے سے کوئی آتا ہے تو وہ اس مرفوع حالت کو چینج کرتا ہے، تو منصوب مجرور ہوتی ہے، ایسی نہیں ہو جاتی. سمجھ آئیے میں نے کیا کہا ہے؟ بتائیے ماریا. آپ نے کہا کہ مرفوع جو ہے اس کے اینڈ میں دمہ لگتا ہے، تو یہ مرفوع والا اسم جو ہے یہ مجرور بنتا ہے جب حروف جر آتا ہے تو. ہاں، مرفوع ہوتا ہے اور پھر وہ مجرور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور منصوب اگر ہو تو پھر یہ مجرور نہیں ہو سکتا، مگر اس کو نہیں کرتا حروف جر جو ہے، مجرور نہیں کرتا، مطلب صرف حرف یہ انہی جر پہ جب بھی آئے گا کرتا ہے. اس نے مجرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آگے کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک تر ہے مرفوع ہی ہوتا ہے، اس کو ہی مجرور کرتا ہے، ٹھیک ہے. جی مرفوع ٹھیک کو ہے. ہی ایک دمہ ہو جاتا ہے، جو دو دمہ ہوتے ہیں تو مجرور کر دیتا ہے. منصوب جو کرتا ہے وہ آپ کے حروف مشبہ بالفعل، جیسے ان اللہ ہو جاتا ہے نا، یا انا لگاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، صحیح ہے. تو جی یہ بھی حروف ہیں، حروف عملہ میں سے ہیں. مجرور تو حروف جارہ سے ہوتا ہے نا، مجرور صرف حروف جارہ سے ہوگا، 11 حروف جارہ میں سے کوئی آئے گا مجرور ہوگا، جی ٹھیک ہے. تو یہ والے ان کی میننگ ہے الگ الگ سب کے، لیکن یہ اکیلے تو اپنے میننگ نہیں دے رہے نا، میں کرتی رہے، آپ سارا دن کرتی رہے، کوئی میننگ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. کچھ سمجھ نہیں آیا کیا میں لگائی ہے نا، تو جی لوگ مذاق اڑائیں گے نا. تو جب آپ اس کے آگے کچھ لگا دیتے ہیں فی کے بعد، ٹھیک ہے، فی رسول اللہ ہی، اللہ کے رسول میں، ٹھیک ہے، تو اب وہ کچھ بن گیا ہے نا، رسول، فی رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کی اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے کیا ہے. اچھا، یہ بہرحال اس طرح سے ہو جاتا. الہ اس کا میننگ تک بھی ہوتا ہے اور طرف بھی ہوتا ہے، تک طرف. بھی جی کہہ سکتے ہیں، طرف یہ پتہ ہی ہے آپ کو میننگ تو. جی جی اگر نہیں پتا تو بہت شرم کی بات ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورے کرو کیا روزے، کہاں تک؟ رات تک، رات کی طرف یا رات کی، یعنی اس کو رات تک پورا کرو، صبح سویرے رکھو اور رات تک پورا کرو. من سے ذالک من عزم الامور، تو ان کے سب کے میننگ ابھی آپ یاد کریں، اگر نہیں یاد تو. اللہ اوپر ہوتا ہے، اللہم جی صلی اللہ، اللہم صلی اللہ پڑھتے نا، اللہم صلی اللہ محمد والا، تو اللہ کا مطلب اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جی یہاں پہ دیکھیں یہ زبر کیوں آئی ہے، یہاں پہ یہ زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ پہ. تو یہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ پیچھے انا آیا ہے، اللہ کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ زبر دے دی ہے. جب زبر آتی ہے، جی ایک زبر زبردست. ہو یا دو زبر، تو اس کو منصوب کہتے ہیں. یہ بالکل منصوب. مشکل باتیں نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں پڑھاتی ہوں، وہ اتنی جلدی یاد کرتے ہیں. ایک دمہ دو دمے مرفوع حالت ہوگی، ایک زبر دو زبر منصوب حالت ہوگی، اور ایک زیر یا دو زیر مجرور حالت ہوگی.
تو حرف جر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ مجرور ہوں گے، اور حروف مشبہ بالفعل جیسے انا وغیرہ آ گیا تو منصوب ہوں گے. منصوب ہوگا. منصوب کا مطلب ہے اوپر دو زبر ہوں گے نا کسی لفظ کے آخری حرف پہ. مرفوع کا مطلب دو دمے ہوں گے. تو یہاں پر اب واو آیا ہے، دیکھیں یہ واو اس نے چینج کیا ہے نا، سماؤ ہوتا ہے اور اس نے کیا کر دیا ہے؟ السمائی کر دیا. تو اس کا مطلب کیا جی ہے کہ یہ حرف جر ہے. حرف جر، حرف جر. اور جو چینج نہیں کرے گا، جو بس سماؤ ہی رہنے دے گا، وہ حرف جر نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے نا، وہ کوئی اور واو ہوگا، کیونکہ واو کی قسمیں ہوتی ہیں نا. تو جو جی اللہ ہو کو اللہ ہو ہی رہنے دیتا ہے اور پیچھے آتا ہے وہ حرف جر نہیں ہوگا. اس کا میننگ اینڈ ہوگا اور اس کا میننگ قسم ہے. ٹھیک ہے. جی حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ مطلع الفجر. اس کے آگے بھی دیکھیں گے نون آ رہا ہے. میں نے نون کی نشانی کیا بتائی تھی؟ کون کون سی نشانیاں بتائی تھی؟ نون کی پہچان ہے کہ بھول گئے؟ جی، ال آتا ہے یا پھر نکرہ کے آگے تنوین آتی ہے، نکرہ کے اینڈ میں تنوین، اور میں نے بتایا تھا کہ اور کیا بتایا تھا؟ زیر بھی جو ہوتی ہے آپ نا نے کہا وہ. تھا زیر لگتی ہے، کچھ میں ہاں، زیر بھی لگتی ہے لاسٹ لیٹر کے تو نیچے. جتنوں کے نیچے زیر لگ رہی ہے وہ سارے اسم ہی ہے نا. جی جتنے بھی لگ رہی ہے سب کے نیچے شیئن، یہ سب اسم ہی ہے. عزم الامور، یہ سارے جب جن کے نیچے زیر لگ رہی ہے وہ سارے اسم ہے. ٹھیک ہے، حرف کو چھوڑ کے. حرف کے نیچے زیر آتی ہی نہیں ہے، فعل کے نیچے زیر آتی ہی نہیں ہے، صرف اسم کے نیچے آتی ہے. تو زیر بھی آپ کی اسم کی علامت ہوتی ہے، چاہے دو زیر آئیں چاہے ایک زیر آئے، وہ اسم کی علامت ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ کو میں نے میم بتایا تھا، شروع میں میم آ جائے، ہے نا. اور ایک میں نے اور بتائی تھی گول تا آ جائے آخر میں. گول تا بھی جو ہوتی ہے وہ فعل پہ تو کبھی نہیں دیکھی ہے آپ نے، ہے نا. کسی فعل پہ آخر میں نہیں گول تا دیکھی ہے؟ کبھی میم بھی نہیں نہیں ہوتی، نہیں، زیر نہیں ہوتا ہے. اسم تو کے آگے ہوتا ہے. یہ ساری اسم کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. جی تو جتنی بھی یہ علامات والے ہوں گے وہ حرف جر کے بعد آ سکتے ہیں اور وہ زیر بھی لیں گے. اب اس میں دیکھیں میم آ رہی ہے تو یہ اسم ہی ہوا نا، تو یہ اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، حرف جر کے بعد اسم آ رہا ہے. پھر الفجری جو ہے یہ اس کے پر لام ہے، تو یہ حتیٰ کی وجہ سے. اچھا یہ حتیٰ، ایک بات اس میں اور نوٹ کرنی ہے، مجھے بھول نہ جائے، میں بتا دیتی ہوں. حرف جر بھی جب بھی آئے گا نا تو وہ صرف اپنے بعد والے کے نیچے زیر دے گا، صرف اپنے بعد والے کی، جو بعد اس کے اسم آ رہا ہے اسی کو زیر ملے گی. اگر آگے زیر آ رہی ہے، جیسے یہاں بھی آ رہی ہے، یہاں بھی آ رہی ہے اور یہاں بھی آ رہی ہے، تو یہ اس حرف جر کی وجہ سے نہیں آ رہی. جی اب آپ یہ مت پوچھنا کہ وہ کیوں آ رہی ہے، کیونکہ ابھی وہ تھوڑی دور ہے، دلی دور ہے ابھی ہم جو ہیں تھوڑا جی ارلی سٹیج پہ ہیں، ابھی آپ میچور نہیں ہوئے، تو پھر ہم ایسا وہ چیزیں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کہ ٹھیک ہے. یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ یہ جو زیر آ رہی ہے نا مطلب ایک نیچے، وہ آپ کی آ رہی ہے حتیٰ کی وجہ سے. یہاں السما کے نیچے یہ والی نہیں آ رہی، یہ وہ کی وجہ سے نہیں آ رہی، یہ کسی اور وجہ سے آ رہی ہے، یہ کسی اور وجہ سے آ رہی. سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ اللہ ہے نا، تو یہ کلی کے نیچے جو زیر آ رہی ہے وہ اللہ کی وجہ سے آ رہی ہے. شیئن کے نیچے جو آ رہی ہے وہ نہیں آ رہی، یہ اللہ کی وجہ سے نہیں آ رہی. سمجھ رہی میری بات؟ جی جی ہاں. تو یہاں جو فوراً نیکسٹ آئے گا نا، جیسے آپ کا گھر ہے اور نیکسٹ ڈور ہوتا ہے نا، جی، اس پہ افیکٹ کرتا ہے. جی اسی پہ آگے نہیں. ٹھیک ہے نا، آگے کسی اور وجہ سے آ رہی ہے اور وہ ریزن اب بعد میں آپ کو پتہ لگے گی. ٹھیک ہے. جی تو اپنے اندر شوق رکھیں، بہت امپورٹنٹ، بہت بڑی نعمت ہے یہ علم. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں ان سے، من کا مطلب بھی سے تھا اور ان کا مطلب بھی سے ہے. ان کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے، سے نہیں آ رہا یہاں پہ. اگر آپ مطلب کر کے دیکھیں تو سے نکلتا ہی نہیں ہے یہاں پہ. مطلب انہوں نے لکھ تو دیا ہے لیکن مطلب نکلتا نہیں ہے. ان کا ایک کے بارے میں. مطلب ہاں بارے میں، اباؤٹ، اباؤٹ بارے میں. اچھا اباؤٹ دو میننگ اس کے آپ نے یاد کرنے ہیں ان کے. وَيَسْأَلُونَكَ کا، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عَنِ الرُّوحِ روح کے بارے میں. روح سے تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں. تو ٹھیک ہے. جی اچھا اب آپ یہاں سے پڑھیے، یہ ہو گیا سب. یہاں سے پڑھیے نوٹ. آپ یہ کوئی اور آ جائیں نا، کس کو پڑھنا ہے؟ جی جلدی سے ہینڈ ریز کریں. میں پڑھوں؟ ناہید پرمید پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جی صحیح پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوٹ. جی
قرآن پاک میں چند مقامات پر حروف جارہ کے بعد آنے والے اسم کو زیر کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ گرامر کے قواعد ایکسیپشن آ گیا۔ ایکسیپشن کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایکسیپٹ سے نکلا ہے نا ایکسیپشن۔ جی ایکسیپشن ہر رول کا ایک ایکسیپشن ہوتا ہے۔ ابھی رول ہم نے کیا پڑھا ہے کہ حرف جر کا جب بھی آئے گا تو وہ کیا کرے گا، اپنے بعد والے اسم کو زیر دے دے گا، ٹھیک ہے، یہ رول ہے۔ اس کے بعد ایک ناؤن آئے گا جو کہ مجرور ہو جائے گا، اس کے نیچے زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی اسی رول کی ایکسیپشن ہم پڑھ رہے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھیے، قرآن پاک میں چند مقامات پر حروف جارہ کے بعد آنے والے اسم کو زیر کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ دیکھیں جیسے من ہے نا، اب اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو زیر آنی چاہیے نا، اگر وہ اسم ہے تو زیر آئے گی، آتا ہی حرف جر کے بعد اسم ہے اور کچھ آتا ہی نہیں، من قبلی آنا چاہیے نا، لیکن قرآن مجید میں کیا لکھا ہوتا ہے، من قبلو لکھا ہوتا ہے، زیر نہیں ڈلی ہوتی۔ اب یہ ایکسیپشن ہے اس رول کی، تو وہ کیوں ہوتا ہے، زیر کیوں نہیں آئی اور پیش کیوں آ گئی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ زیر کیوں نہیں آئی۔ چلیے پڑھیے، گرامر کے قواعد کی روح سے گرامر کے قواعد کے روح سے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی، چونکہ یہ الفاظ اسی طرح نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسی طرح لکھوایا، اس لیے کہ ان کو اسی طرح پڑھا جائے گا، اور ایسے مقامات پر قرآن کریم کی بلاغت کا اظہار ہوتا ہے، مثلا ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر آپ کو کیا ہے بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ حرف جر آیا ہے، ہاں علیہ، تو یہ جو جب بھی یا ساکنہ آتی کسی ضمیر سے پہلے تو وہاں پہ زیر آتی ہے، علیہ ہی پڑھا جاتا ہے نا۔ جی قرآن مجید میں آپ علیہ ہی پڑھتے ہیں یا علیہ پڑھتے ہیں؟ علیہ ہی پڑھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، زیادہ تر کیا ہوتا ہے، 99% علیہ ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ پہ کیا آتا ہے، علیہ آتا ہے۔ اب اس کو آپ کو اتنی ارلی سٹیج پہ یہ نہیں بتا رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور میں بھی نہیں بتاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، ہر بات کی ایک وجہ ہوتی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نہیں کر دیا، وہاں پہ آگے کچھ مسنگ ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ نہیں آ رہا ہوتا، تو اس لیے وہ علیہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم بعد میں جب ہم مرکب اضافی پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم دیکھ لیں گے، صحیح ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گی، کیونکہ ابھی ہم نے مرکب اضافی نہیں پڑھا، آپ کو کچھ نہیں پتا تو میں نہیں بتا رہی، ابھی اس کو ایز اٹ ہی رہنے دیں۔ اچھا، حاض اللہ جی، هذا الذي رزقنا من قبل، اب دیکھیں من قبلی ہونا چاہیے تھا نا، من قبلی ہونا چاہیے تھا نا، جی ہے نا، تو یہ کیا ہے، من قبلو آ رہا ہے، اور یہ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا کہ من قبلو آ رہا ہے۔ من کے بعد جو نون آتا ہے، نون تو ہے، قبلہ اور بعدہ دونوں نون ہے، یہ ضمیر بھی نون ہی ہے، اسمی ہے، لیکن کیا ہے ان کے اوپر پیش آ رہی ہیں، زیر نہیں آ رہی، تو اس کے پیچھے ریزن ہے جو ابھی نہیں بتائی جا سکتی، تو اس کو ایز اٹ ہی پڑھنا ہے آپ نے، اور اس میں کوئی چینج آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہاں پہ نوز بلا ٹائپنگ مسٹیک ہے، کچھ اس طرح قرآن میں کچھ غلطی ہوگی ہے، اب بار بار ادھر ادھر سے مصحف اٹھا کے دیکھتی رہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس میں نہیں، یہ صحیح بات ہے کہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے جہاں پہ زیر آنی ہوتی ہے وہاں پہ پیش، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، صرف قبلو اور بادو کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ 2-3 ہی ایگزامپل ہیں بس، علیہ ہی کی تو میرے خیال میں علیہ ہو کی تو ایک ہی دفعہ قرآن میں آئی ہے، یہ 2-4 بار آئی ہیں، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ میں آئی ہے، اور یہ والی سورہ روم میں آئی ہے شاید، یا کسی اور سورہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی ابھی۔ سورہ روم کی شروع کی آیات آپ دیکھیں تو اس میں بھی قبلو اور بادو والی 2 مثالیں آتی، آپ سورہ روم پڑھیں گے اس کے بالکل شروع کی آیات میں۔ اچھا، واللہ یہ ہو گیا آپ کا، جی، وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، تو من بادو آ رہا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ من قبلو بھی آ رہا ہے اور من بادو بھی آ رہا ہے، دونوں ایک ساتھ آ گئے، یہ سورہ روم کی آیت ہے، شروع کی بالکل آیات دیکھیں گے تو من قبلو وہاں پہ میرا، تو رول تو آپ نے رول کو ہی اپلائی کرنا ہے، رول کو ہی فالو کرنا ہے کہ حرف جر جب بھی آئے گا اس کے آگے والے اسم کو زیر دینی ہے، اگر وہاں زیر لگی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اور نہیں لگی ہوئی تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، بلاغت، قرآن کی بلاغت،
قرآن مجید کی بلاغت کیا ہوتی ہے کہ جب بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے بجائے اس کی کوئی لمبا جملہ بنائے اس جملے کو چھوٹا کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں نکال دیتے ہیں بیچ میں سے، جیسے یہاں پر اس کے بعد من بعدو کے بعد کچھ نکال دیا، من قبلو کے بعد، صحیح ہے، تو وہاں پہ وہ کچھ، تو اس طرح قرآن کا والیوم جو ہے نا وہ ہمارا چھوٹا ہو گیا ہے، ورنہ تو ہماری پتہ نہیں 2 والیوم ہوتے قرآن کے، یا بہت بھاری ہو جاتا، تو اسی کو قرآن کی بلاغت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ نے حروف عطفہ پڑھنے یا نہیں پڑھنے؟ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان کو بھی ساتھ ہی یاد کر لیں۔ یہ 9 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں یہ بہت ہی شریف ہیں، یہ غیر عاملہ ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ بھی آ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں یہ واو آ رہا ہے نا، اب آپ دیکھیں یہ حروف عطف ہے، ٹھیک ہے، اور کا معنی دے رہا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے مثال غلط دی ہے، یا باجی بہت مثال زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا تو میں رہنے دیتی ہوں، پھر آپ کی کلاس اتنی کافی ہے، ہاں ویسے بھی باجی، کام ہم کا ٹائم ہے، تو آپ حروف فرسٹ جارہ ٹائم کو پڑھ یاد رہے کر لیں، ہیں۔ ٹھیک ہے، کافی ہے، کافی ہے، بہت جزاک اچھی اللہ۔ بات ہے۔ مجھے تو آپ لوگوں کا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں کہ پھر آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں چلی گئی ہیں، تو اگر آپ کی پرمیشن ہے تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، حروف جارہ کو یاد کریں، ان کا فیکٹ یاد کریں کہ ان کے بعد ہاں نون جی، آتا ہے، اس میں ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹھیک باجی ہے۔ ہم فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، یہ تو ابھی تو ہاں جی، تو سلو ورڈ سلو ہی پہلی کروانا۔ دفعہ دیکھے ہیں یہ والے۔ ہاں دیکھے ہوئے تو بہت دفعہ ہے نہیں، یہ جو حروف، جارا اور یہ سب کچھ ہے، یہ منصوب اور دیکھیں دیکھنے لب کو یہ لب لباب، جو لب ہیڈنگز ہے، لباب لے لیں، لب لباب کیا ہے کہ آپ کو 11 حروف یاد کرنے ہیں، بی تکالیفی من الالا و حتی، یہ 11 حروف آپ کو یاد کرنے ہیں، ان کے بعد ہمیشہ نون آئے گا، اور نون کے بعد کیا ہوگا، نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی، بس قرآن میں آپ نے پہچاننا ہے، آپ کو تو لکھے لکھائے ملیں گے وہاں پہ، آپ نے تو صرف قرآن میں پہچاننے ہیں کہ یہ حروف جا رہے ہیں کیونکہ یہ آگے زیر دے رہے ہیں، اتنا سا کام کرنا ہے۔ باجی پہلے کبھی غور و فکر نہیں کیا نا، آپ کریں گے، اس میں ہاں غور کریں، کریں گے تو یہ قرآن مجید جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ ابھی یہ لفظ آپ کو خود بول بول کے بتائیں گے، دیکھو تم ہمیں جانتے ہو، ہم حروف جارہ ہیں، اور یہ دیکھو آگے ہم زیر بھی دے رہے ہیں، اگر یہ بول کے نہ بتائے نا تو مجھے کہنا، صحیح ہے، تو یہ آپ کو ابر ابر کے ابھی بتائیں گے، صحیح ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہم نے حمزہ پڑھا ہے نا، حمزہ وصلی پڑھا ہے، اصلی پڑھا ہے، وہ آپ نے جو پڑھا ہے حروف شمسی قمری پڑھے ہیں، تو اب آپ کو پتہ لگے گا اچھا لام نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ آگے جو لار پا رہا ہے یہ قمری ہے، اور اب یہ لام پڑھا جا رہا ہو تو قمری ہے، اور نہ پڑھا جائے تو وہ شمسی، اور آپ کو یہ پتہ لگا ٹوٹل الفابیٹ 28 ہیں عربی کے، اس میں سے 14 شمسی ہیں، 14 قمری، یہ چیزیں آپ کو پہلے تو نہیں پتہ تھی نا، کہ پتہ تھی؟ بتائیں مجھے، پڑھنے سے ہی آتا ہے نا، پڑھنے سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور انشاءاللہ آسانی ہے، مشکل کے بعد ضرور آسانی ہے، بلکہ 2 آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، جزاکم اللہ خیر کثیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک جزاک اللہ خیر باجی، السلام اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، رات کو اتنی سکون کی نیند آتی ہے جب آپ دن کو کچھ نئی چیز سیکھتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے علم میں، کچھ ترجمہ یاد کرتے ہیں، کچھ بھی تفسیر نہیں سنتے ہیں، کچھ چیزیں، تو کتنا اطمینان ہوتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے انسان کو، اور اس کو ٹینشن بالکل نہیں بنانا، ٹھیک ہے، یہ ٹینشن والی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو انجوائے کرنے والی چیز ہے، تبھی تو میں پڑھاتی ہوں اس کو، اور تبھی تو لوگ پڑھتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ جیسے ایک فوڈ ہوتا ہے نا، اس کی زبان کو ٹیسٹ نہیں لگتا تو وہ تھوڑا کھانی مشکل ہوتی ہے، لیکن جب لگ جاتا ہے تو پھر ہم پکا پکا کے روز وہی کھا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو بس آپ کو ٹیسٹ لگ جائے ایک دفعہ، اور لگ گیا ہے، میں نے دیکھا ٹیسٹ سے مجھے اندازہ ہوا ہے، سب لوگ ٹیسٹ بھیجے ہیں، میرا نیم جو ہے نا وہ اس میں روم میں ہے نمبر، آپ اس میں مجھے پرائیویٹ میں کریں تاکہ مجھے سب کا ایک تو نام میرے پاس آ جائے، پوری لسٹ مجھے الگ سے نہ منگانی پڑے، دوسرا یہ ہے کہ مجھے آپ کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا، اور دوسروں سے ہیلپ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جن کو آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں، اپنا پختہ کرنے کے لیے دوسروں کو سکھائیں، ٹھیک ہے، ان کا پختہ ہوگا، جتنا بتائیں گے دوسروں کو، جیسے آپ مال خرچ کرتے ہیں، جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ سیو ہو جاتی ہے، کہاں سیو ہوتی ہے؟ وہ اللہ میاں کے پاس سیو ہو جاتی ہے فار ایور۔ اسی طرح علم بھی کسی کو دیں گے تو وہ سیو ہو جائے گا آپ کے پاس، آپ کے دماغ میں،
ٹھیک ہے، اور اجر ویسے ہی ہے اس پہ. ٹھیک ہے، جی چلو اوکے، اللہ حافظ. ٹیسٹ کا انتظار کیجیے گا، میں شاید 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے بھیج دوں. صحیح ہے، جی تازہ تازہ پھر اس کو. چلیے اوکے، اسی طرح کا ٹیسٹ ہوگا، کوئی میں زیادہ برڈن نہیں ڈالوں گی آپ پہ، بس ٹک ٹک ہی کرنا ہوگا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا سمجھ میں آیا کیا نہیں آیا. ٹھیک، ٹھیک ہے اسی بہانے جی آپ پڑھ بھی لیں گے نا، تھوڑا یاد بھی کر لیں گے کہ ٹیسٹ دیں گے شاید. اوکے، اللہ جی حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.